اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ واجب الاحترام دوستو، عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک عنوان سے ہم یہاں جمع ہیں۔ یقیناً سارے ہی ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص علماء کرام جو اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں مفتی جماعت محمد شریف صاحب حفظہ اللہ کی موجودگی میں اور اپنے سینئر ساتھی ابو عمر عبد المجید حفظہ اللہ کی موجودگی میں کوئی خاطر خواہ بات نہیں کر سکوں گا، اور غالباً یہ آج کی 5ویں نشست ہے جو اس مہینے میں منعقد ہو رہی ہے۔ کل بھی اورنگی ٹاؤن میں روڈ کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اس کی وجہ سے کچھ طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ حاضری کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا۔ جب سے تدریس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، پروگرام یقیناً مشقت کا باعث ہے، البتہ اللہ کی رضا کے لیے آپ بھی موجود ہیں اور میں بھی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اخلاص سے معمور فرمائے۔ صحابی صحبت سے ماخوذ ہے، صاحب اور صاحبہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اصطلاحی طور پہ سب سے جامع اور معنی جو تعریف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے صحابی کی، وہ یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ایمان لے آیا اور اسلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ جس طرح رسالت، نبوت، پیغمبری اللہ کا انتخاب ہے، اقلیت، اکثریت، پارلیمنٹ، جمہوریت، عربیت یا عجمیت، نبوت کے انتخاب میں ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
بس رسالت تو اللہ کی عطا سے ملتی ہے. از خود کوئی دعویٰ کر دے میں رسول ہوں تو وہ بھی مردود و ملعون و مرتد ہوگا. جس کو لوگ پکڑ کے رسالت کا منصب عطا کر دیں وہ بھی مرتد ہو جاتے ہیں، کیونکہ رسالت صرف اللہ دیتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. بالکل اسی طرح صحابی ہونا، صحابیت کا شرف حاصل کرنا، یہ بھی کسی انسان کے از خود اختیار میں نہیں ہے. جسے اللہ نے صحابی نہیں بنایا وہ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، ہزارہ سال کی عمر لے کر آ جائے، دنیا کے علوم کا بحر بے قرار ہو جائے، زندگی بھر بیت اللہ کے طواف کرتا رہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر صحابی نہیں ہو سکتا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. تو صحابیت اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے، اور میرے اور آپ کے انتخاب میں غلطی ہوتی ہے، ہزارہ غلطیاں ہوتی. بڑے چاؤ سے انتخاب کرتے ہیں پرویز کا، چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد سمجھ آ جاتی انتخاب غلط ہے. لڑ بھڑ کے چنتے ہیں نواز شریف کو، پھر کہتے ہیں غلطی ہو گئی. عمران خان کو چنتے ہیں، پھر کہتے ہیں غلطی ہو گئی. زرداری کو منتخب کرتے ہیں، کہتے ہیں غلطی ہو گئی. یہ ہمارا انتخاب. ہر انسان کے انتخاب میں غلطی ہے مگر اللہ کے انتخاب میں غلطی کا کوئی تصور نہیں. اللہ کے انتخاب میں غلطی کا تصور کفر ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اگر اسے اپنے مخلوق کا علم نہیں تو پھر کس کو ہے؟ تو صحابی ہونا، اصحاب ہونا، اصحاب رسول ہونا، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اور اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صحابی مانتے ہی نہیں، تو آپ کے ماننے سے اس پر فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. اللہ نے تو اسے کہہ دیا کہ یہ صحابی ہے، بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا تاکہ وہ صحابی بنے. اور یہ بھی کوئی شرافت نہیں کہ میں نہیں مانتا اس لیے گالیاں دیتا ہوں. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیرے باپ کو نہیں جانتے، نہ مانتے ہیں تو گالی دیں. یہ تو دنیاوی اصول کے بھی خلاف ہے کہ آپ اس بنیاد پر طعن و تبرہ کریں، گالی دیں، سب و شتم کریں کہ میں نہیں مانتا. صحابیت وہ شرف ہے کہ جس کے بعد کسی شرف کی حاجت نہیں رہ جاتی. وہ مقام ہے، مقام عزت ہے، جس کے بعد کسی مقام کی تمنا نہیں رہ جاتی. اللہ کا ارشاد ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارہ. تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے میں کسی کو اختیار نہیں. اگر لوگوں کو اختیار دے دیا جائے تو سارے ایک جیسے ہی ہوں گے پھر تو. اور بہت ممکن ہے بہت ساری مخلوقات کے بارے میں ہم کہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں جی لال بیگ کی کیا ضرورت تھی، یہ مکھی اور مچھر کی کیا ضرورت تھی. اللہ کی تخلیق. ربک یخلق ما یشاء، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ممکن ہے کہ ان کو زبان ملے چرند پرند حشرات کو، وہ ہم سے پوچھے مولوی صاحب آپ کا کیا کام ہے.
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں تیرا کیا کام ہے, وہ کہتا ہے تیرا کیا کام ہے. ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا تھا چیوٹی اگر کہہ دے نا دنیا میری ہے اور میرے لیے بنی ہے, آپ اس کے دعوے کو توڑ نہیں سکتے. ربوں کا یخلق ما یشاء, جو چاہے پیدا کرے, کسی کو اختیار نہیں, اور صرف وہی پیدا کرتا ہے, دوسرا کوئی پیدا نہیں کر سکتا. ارونی ماذا خلقوا من الارض, چیلنج ہے قیامت کی دیواروں تک. اس نے کہا کیا پیدا کیا ہے تمہارے جن کو تم مانتے ہو, انہوں نے کیا پیدا کیا, مجھے بھی تو دکھاؤ نا. بیختار, اور چنتا ہے, منتخب کرتا ہے, اختیار کرتا ہے اللہ. ما کان لہم الخیارہ, لوگوں کو اختیار نہیں. اللہ تخلیق میں بھی وحدہ لا شریک ہے, اختیار میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اللہ کا اختیار و انتخاب انبیاء ہے, انبیاء کے صحابہ ہیں. ما کان لہم الخیارہ, بعد کے لوگوں کو اس کا اختیار نہیں ہے. اگر مومن ہے تو سر کو جھکائے گا, اگر ایماندار ہے تو مانے گا, اور اگر مومن ہی نہیں بس مجالس المومنین ہے, بس دعویٰ ہے, تو پھر کوئی منوا نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو. اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ دعویٰ کرتے ہیں مومن ہیں نہیں. ایماندار ہونا اور ہے, دعویٰ کرنا اور ہے. تو اللہ نے جن کو منتخب کیا وہ اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین. اللہ نے منتخب کیا ہے جنات اور انسانوں کے مابین میرے صحابہ کو. انبیاء کے بعد, رسولوں کے بعد مقام ہے, مرتبہ ہے, تو اللہ کے منتخب میرے صحابہ کا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا فاختارہم لصحبت نبیہ فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ. شرح عقیدہ طحاویہ کو اٹھائیں, دارمی کے مقدمہ کو اٹھائیں, ابن ابی عاصم کی السنہ کو اٹھائیں, اور غالباً امام آجوری کی الشریعہ کو اٹھائیں. اللہ کا انتخاب ہے, اور انتخاب بھی ایسا کہ دلوں کا امتحان لیا. فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد. اس دنیا میں اگر محمد کے بعد اللہ کو دل پسند آیا تو وہ صحابہ کا دل تھا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین. یہ دلوں کا امتحان بڑی مشکل سے لوگ پاس کرتے ہیں. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ممتحن اللہ ہو اور دل صحابہ کے ہوں, اور امتحان لینے والا کہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم, مغفرت بھی تمہیں ملے گی, اجر عظیم بھی تمہیں ملے گا. پھر بھی اگر لوگ نہ مانے تو نہ مانے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حل علی الرسول الا البلاغ, پیغمبروں کی ذمہ داری پہنچا دینا. لست علیہم بمسیطر. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بڑے مہذب طریقے سے آپ کو بتاؤں, کیونکہ میرے مخاطبین آپ ہیں. کل روڈ کا جلسہ تھا, مخاطبین اور تھے. میری زبان کوئی اچھی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. صحابہ اللہ کا انتخاب ہے, اور ایسا انتخاب ہے کہ جو اس انتخاب کو نہ مانے
اسے اللہ نے بیوقوف کہا ہے. اور یہ بھی وہی قاعدہ ہے. آپ کسی کو بیوقوف کہیں، میں کہوں دنیا کہے، ہو سکتا ہے وہ بیوقوف ہو اور ہو سکتا ہے وہ بیوقوف نہ ہو. ایسے ہوتا ہے، کوئی حرف آخر تو نہیں ہے نا. مگر اللہ جس کو کہہ دے یہ بیوقوف ہے، یہ احمق ہے، یہ پاگل ہے، اسے پاگل نہ ماننا بھی کفر ہے. کس کو کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے منافقوں سے ایمان لاؤ ایسا جیسے یہ صحابہ لائے. قالوا کہتے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لے کر آئے. اللہ نے دفاع کرتے ہوئے کہا، شان سمجھانے کے لیے، مقام بتانے کے لیے، الا حرف تحزیز، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف ہے. مگر بیوقوفی اس انتہا کی ہے کہ لا یعلمون، اپنی بیوقوفی کا ان کو علم بھی نہیں. علم ہوتا تو مان جاتے. تو جس سے اللہ کہہ دے بیوقوف ہے، وہ جماعت بنا لے، وہ مجلسیں بپا کر لے، وہ کراچی کو بند کر دے، ہے تو بیوقوف ہی نا، ہے تو پاگل ہی نا. پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کے کہنے میں ہمارے کہنے میں یہ فرق ہے. ہم وہ کہتے ہیں جو رب کہتا ہے، ہم وہ کہتے ہیں جو ہمارے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ کہتے ہیں جو پیغمبر کے صحابہ اور اس امت کے اولیاء کہتے ہیں. یہی تو فرق ہے. سلفی منہج میں اور غیر سلفی میں یہی فرق ہے. ہمارا عقیدہ ہے نبی کا تذکرہ، نبی کے صحابہ کا تذکرہ اللہ کے ذکر کا حصہ ہے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان چاہتے ہو اللہ کا ذکر کیا کرو. امام مجاہد سے پوچھا گیا رحمہ اللہ، ابن عباس کے شاگرد، قاضی عیاض نے شفا میں لکھا، امام مجاہد سے پوچھا گیا، آپ نے بڑی تفسیر پڑھی ہے ابن عباس سے، اس امت کے سب سے بڑے مفسر سے، ہمیں بتائیے اللہ کا ذکر یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا محمد و اصحابہ. وہ ذکر جس میں اطمینان ہے، جس میں چین ہے، جس میں سکون ہے، وہ محمد کا ذکر ہے، محمد کے صحابہ کا ذکر ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر سے زبان تر رہنی چاہیے. جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، بتانا چاہیے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہم کس کے چاہنے والے ہیں. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول میں لکھا، اور گستاخان پیغمبر کے خلاف اس سے بڑی کتاب میرے خیال میں آج تک نہیں لکھی گئی. 8ویں صدی کی کتاب. اب جو لکھتا ہے وہیں سے لکھتا ہے، اور تمہیں مبارک ہوگا، یہ کتاب تمہاری ہے. انہوں نے کہا فقیام المدحۃ والثناء علیہ والتعظیم والتوقیر لہ قیام الدین کلہ وسقوط ذالک سقوط الدین کلہ. لوگوں، پیغمبر کی مدح، پیغمبر کی ثنا، پیغمبر کی تعظیم، پیغمبر کی توقیر، یہی تو دین کا قیام ہے، یہی تو دین کا غلبہ ہے. مساجد اپنی جگہ، مدارس اپنی جگہ، جلسے اپنی جگہ. دین کو بچانا ہے تو پیغمبر کی تعظیم سیکھو، پیغمبر کی توقیر سیکھو، مدح اور ثنا سیکھو. اگر یہ نہ ہو سکا تو سقوط الدین کلہ، پھر دین غالب نہیں ہوگا، مغلوب رہے گا. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا، ہارون رشید نے پوچھا، بعض فقہا جنہوں نے آج ہمیں بھی پریشان کیا ہوا ہے، جن کی کتابوں نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے،
بعض فقہا گستاخانہ پیغمبر کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا سر تن سے جدا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور سزا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا فما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، تیرے نبی کو لوگ گالی دے دے اور تو زندہ رہے، یہ جائز کب ہے؟ اس امت کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں جس کے پیغمبر کو گالی دے دی جائے۔ تو پیغمبر کی مدح ثنا تعظیم توقیر دین ہے، پیغمبر کی مدح ثنا تعظیم اور توقیر قاضی ایاز نے کہا مکمل نہیں ہوتی، ومن توقیرہ توقیر اصحابہ ومعرفت حقہم، جب تک محمد کے صحابہ کی توقیر نہ ہو جائے، جب تک صحابہ کا تذکرہ نہ ہو جائے، احترام نہ ہو جائے، اس گمان میں نہ رہنا کہ تم نے حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور سہل بن عبداللہ تستری نے کہا تھا اللہ کے اولیاء میں ذکر ہوتا ہے ان کا، کبھی حلیت الاولیاء کو اٹھائیں، کبھی غزالی کے الحیاء کو اٹھائیں، قاضی ایاز کے شفا کو اٹھائیں، بڑے معروف ولی اللہ ہے، کہتے ہیں لم یؤمن بالرسول من لم یوقر اصحابہ، لوگوں وہ رسول پر ایمان لایا ہی نہیں جس نے صحابہ کی توقیر نہیں کی، جس نے صحابہ کی عزت نہیں کی۔ رسول پر ایمان لایا ہوتا تو رسول کے صحابہ پر بھونکتا نہیں، غراتا نہیں، زبان نہ اٹھاتا، تعظیم کرتا، توقیر کرتا۔ جن کے لیے اللہ نے دعائیں سکھائی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، صحابہ کے لیے دعا سکھائی، صحابہ کے لیے دعا سکھائی، ان کے شاگردوں کے لیے، اللہ نے تمام اولیاء کے لیے ہمیں اس دعا کا پابند کیا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ معیار قائم کرے، آپ بھی تو معیار قائم کرتے ہیں نا کہ جی نوٹ کے لیے ہم نے مشین بنا دی ہے، دودھ کے لیے پیمانہ بنا دیا ہے، شہد کو چیک کرنے کے لیے کسوٹی بنا دی ہے، میزان بنا دیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ دودھ تو خالص ہے مگر معیار سے گزاروں گا نہیں، کرنسی میرے خالص ہے مگر مشین سے گزاروں گا نہیں، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے سودا کھوٹا ہے، سکہ کھوٹا ہے۔ یہ آپ کے معیار کا حال ہے، اور جو اللہ کے معیار کو نہ مانے اس کے کھوٹے کا کیا کہنا، اس بد نصیب کا کیا کہنا جو اللہ کے معیار کو نہ مانے۔ اور اللہ کا معیار ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، جہاد سے پہلے، حج سے پہلے، دعوت سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرو، اور ایمان درست جب ہوگا جب صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے۔ معیار مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو معیار ایمان میں فیل ہو گئے، پھر نمازوں کا کوئی فائدہ، پھر روزوں کا کوئی فائدہ، پھر مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ معیار کو فالو کرنا چاہیے، وہ معیار اللہ نے بنایا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ اللہ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امہ، تم اس امت کا بہترین حصہ ہو۔ ویسے تو سبھی شامل ہیں نا، مگر امت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کبھی سوچا اس کے بارے؟ کنتم خیر امت، تم اس امت کا بہترین حصہ ہو، اور امت کی ابتدا صحابہ سے ہوتی ہے۔ یہ فضیلت صحابہ کے لیے، بعد میں ہمیں ملے گی، پہلے ان کو ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم تتمون 70 امتن، تم امت کیا 70واں عدد پورا کرو گے، وانتم اکرمها وخیرها علی اللہ، وانتم خیرها واکرمها علی اللہ، اور 70 امتوں میں جو مقام تمہارا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اور امت کی ابتدا صحابہ سے ہوتی ہے۔ ان کے جیسا کوئی ہے تو لاؤ،
وہ تو اللہ کے منتخب شدہ ہیں، وہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، فإنہم خیارکم، وہ تم میں سب سے بہتر درجہ رکھنے والے ہیں، سب سے بہتر مقام رکھنے والے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اکرموا الاصحابہ، اکرموا الصحابۃ، مگر آپ نے اپنے ساتھ جوڑ کر کہا اکرموا اصحابی، لوگوں صحابہ کا اکرام اس لیے کرو کہ وہ میرے ہیں، میری تو حیا کیا کرو۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آیا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ اسے مجھ محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو اس لیے کہ اس بدنصیب کو مجھ محمد سے عداوت ہے۔ فیصلہ کر دیا آپ۔ حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، ہمارا عقیدہ تو واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو ہمارے سامنے رکھا، اس دین کی پہلی سند صحابہ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ قرآن کی سند تلاش کریں، اگر صحابی نہیں ملتا کسی سند میں تو وہ آیت حجت نہیں ہوگی، وہ حرف حجت نہیں ہوگا۔ حدیث کی سند کو اٹھائیں، اگر صحابی نہیں تابعی سے شروع ہوتی ہے، روایت مرسل ہو جاتی ہے، قابل حجت نہیں رہتی۔ عام قاعدہ یہی ہے، مراسیل کی بحث ہم نہیں کر رہے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نہ ہو، سند پوری ہے، ایک حدیث میں ایک صحابی موجود نہیں، سارے راوی ثقہ ہیں، سارے تابعین ہیں، بات رسول اللہ تک جا رہی ہے، مگر صحابی نہ ہونے کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ تو جس کے مجلس میں صحابی نہ ہو، جس کی جماعت میں صحابی نہ ہو، جس کے فرقے میں صحابی نہ ہو، اس کے ضعف کا کیا کہنا، اس کی کمزوری کا کیا کہنا۔ اور ظالم اتنے ہیں، کہتے ہیں سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ ہم نے کہا سارے، کہا 3 رہ گئے تھے۔ ہم نے کہا چلو اس میں خانوادہ پیغمبر تو ہوں گے نا۔ ہم نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ اس میں تو مقداد ہے، ابو ذر ہے، سلمان ہے، بس۔ عباس کہاں ہے، علی کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ یہ معیار ہے۔ اور وحید الزماں کے بھی قربان جائیں، لغات الحدیث کو اٹھائیں۔ لوگ بڑے تانے دیتے ہیں وحید الزماں نے لکھا ہے، وحید الزماں نے لکھا ہے۔ وہ آپ کا دوست ہے، ہمارا نہیں۔ اس نے لغات الحدیث میں کہا ہاں ہاں میں شیعہ ہوں، کہا اس نے کہا ہاں ہاں میں شیعہ ہوں۔ اور مجھے اللہ اسی عقیدے پر موت دے۔ میں نے کہا تمہارا انشاءاللہ اسی عقیدے پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اللہ نے ایمان لکھ کر دے دیا ہے کہ تو ایماندار ہے، لکھ دیا ہے۔ اللہ نے ان کو ایماندار قرار دیا، لکھ کر دیا ہے۔
جس کے بارے میں اللہ کا ہے میں نے ایمان لکھ کر دے دیا اس کو، میں کہتا ہوں ایماندار ہے، لوگ نہ مانے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی کوئی حیثیت؟ اور واقعی ایسا ہے جن کو قبر کی مٹی چاٹنے کی عادت ہو جائے وہ اللہ کو مان بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ اللہ کو مان بھی کیسے سکتے ہیں؟ دودھ میں نجاست ڈال کر دودھ کو مانا تو پھر کیا مانا؟ قرآن مجید میں جتنی ڈگریاں ہیں، ایمان کی ہوں، رشد کی ہوں، ہدایت کی ہوں، فلاح پانے کی ہو، مغفرت کی ہو، اجر عظیم کی ہو، یہ ڈگریاں اللہ نے صرف صحابہ کو عطا کی۔ صحابہ کو ملیں گی تو بعد والوں کو ملیں گی، اگر ان کو نہیں ملیں گی تو پھر کسی کو نہیں ملیں گی۔ التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والحافظون لحدود اللہ صحابہ، وبشر المؤمنین کا مصداق صحابہ۔ اور اللہ نے کہا یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، صحابہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کے جماعت کے بارے میں لوگ باتیں کریں، نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں، عمر بن عاص اس کے راوی ہے، کہا کہ بنی اسرائیل میں کسی کے گھر میں ایک مہمان چلا گیا، مہمان بڑا قابل عزت، بڑا قابل احترام، بڑا صاحب علم و فضل، اس کے گھر میں ایک حاملہ کتیا تھی، اس کے گھر میں ایک حاملہ کتیا تھی۔ اس کتیا نے زبان حال سے کہا کہ آج میں آواز نہیں نکالوں گی، بھونکوں گی نہیں، کیونکہ مہمان بڑا عزت دار ہے، مہمان کے احترام میں مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ دن گزر گیا، ضیافت ہو گئی، رات ہو گئی، دنیا سو گئی، مہمان سو گئے، میزبان سو گئے، کتیا خاموش ہے، مگر کتیا حاملہ تھی، پیٹ میں بچے تھے، ان بچوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے کہا یہ علامت ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے اکابرین پر بھونکیں گے، وہ کتیا کے اس بچے کی طرح ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ لوگ سمجھتے ہیں جذباتی باتیں کرتے ہیں، جی کتے سے تشبیہ دے دی۔ میں نے کل کہا تھا روڈ پہ کھڑے ہو کے، کتوں کو سمجھانے کے لیے کتے کی مثال دینی پڑتی ہے، اور گدھوں کو سمجھانے کے لیے گدھے کی مثال دینی پڑتی ہے۔ میرے نبی نے کہا اکابر پہ بھونکنے والے کتے کے پلے کی طرح ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ صحابہ کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں سے ہماری سنت شروع ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جہنم میں جانے کی دو وجہ بیان کی، جہنم میں جانے کی دو وجہ، ایک پیغمبر کی مخالفت، سنت کو نہ ماننا، حدیث صحیح کو نہیں ماننا، جان بوجھ کے دیدہ دانستہ، پتہ چل گیا ہے میں نہیں مانتا، ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ہم نے نہیں سنی، تم زیادہ بڑے علامہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے حدیث کو مان لیتا ہے مگر سبیل المومنین کو نہیں مانتا، مومنین کے رستوں کو نہیں مانتا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت مومن کون تھے؟ فرمایا مومنین کے رستے کو نہ مانے، اپنی مرضی کا رستہ بنائے، نولیہ ما تولی، آج ڈھیل ملے گی تو پورا ملک بند کر دے، کوئی بات نہیں، آج ڈھیل ملے گی، لیکن نصلہ جہنم وساءت مصیرا، جب تو مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ سبیل المومنین صحابہ کا رستہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اور جو اختیار کر لے، فرمایا والسابقون الاولون
من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پیروی کرو صحابہ کی شرح صدر کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ. میں ان سے بھی راضی اور میں تم سے بھی راضی. اور اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. 1400 صحابہ نفوس قدسیہ دنیا کا سب سے مہنگا خون بہانے کا عزم کر رہے ہیں اور ایک مہنگے ترین خون کا بدلہ لینے کا عزم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قربان جائیں. اس نے کہا اللہ کی رضامندی، اللہ کے رضوان، اللہ کا راضی ہونا یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو دائمی ہے. جو اللہ کی تمام صفات ہی دائمی ہیں ویسے تو، مگر انہوں نے خاص طور سے یہاں لکھا یہ صفت دائمہ ہے. دائمی صفت ہے جس کو اللہ کہنے میں راضی ہو گیا اللہ اس سے کبھی ناراض ہو سکتا نہیں. اور اللہ نے کہا میں صحابہ سے راضی ہوں. آپ جتنے چاہیں واقعات سنا دیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. اللہ کو تو پتا تھا یہ ایسا کرے گا. اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہو، اللہ سے زیادہ حوالے یاد ہو گئے تم. اللہ کو پتا تھا اس نے یہ کرنا ہے، پھر بھی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم کب کہتے ہیں وہ معصوم ہے؟ معصوم تو نہیں ہے مگر مغفور تو ہے نا، بخشے بخشائے تو ہے نا. اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم یا اہل بدر. اے بدر والو جو چاہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. کبھی کہا عفا اللہ عنکم، کبھی کہا عفا عنہم. اسی لیے حاتم نبی بلتا کو کچھ نہیں کہا گیا، اسی لیے مشتاح کو کچھ نہیں کہا گیا. اللہ اکبر. اور بھی مثالیں ہیں. کیوں نہیں سزائیں ملی، کیوں نہیں کچھ کہا گیا؟ اس لیے کہ غلطیاں تو انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لہم مغفرۃ واجر عظیم. صحابہ کے اعمال کو لے کر بحث نہیں کرنا، اعمال کی بحث یہاں پر ہے ہی نہیں. جو چاہے کرو، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. معیار بنانا چاہیے. آخری بات، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی اور مجھے پتا ہے کہ صبح اٹھوں گا تو گلا بند ہوگا. آخری بات، صحابہ تو سارے صحابی. میں اکثر کہتا ہوں، بہت سے ساتھی اہتمام کرتے ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، کچھ اسٹیج پر آ جاتے ہیں، کچھ کرسی پہ، کچھ بیچارے پانی پلاتے رہتے ہیں. ایسی ہے نا. کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے یار ہماری کیا حیثیت ہے، ہم پلیٹیں اٹھاتے رہیں بس. جی ہاں، جو لوگ توحید کی تحریک کا حصہ بنتے ہیں ان کا اجر برابر ہوتا ہے، ان کا اجر برابر ہوتا ہے. ابو بکر کو کیا کہا رضی اللہ عنہ، اور بلال کو کیا کہا؟ بلال کی خدمات کیا ہے؟ صرف مار کھانا، صرف مار کھانا. صہیب کی خدمات کیا ہیں؟ صرف مار کھانا. عمار کی خدمات کیا ہیں؟ صرف مار کھانا. یاسر کی خدمات کیا ہیں؟ مار کھانا. سمیہ کی خدمات کیا ہیں؟ مار کھانا. مگر اس تحریک کا حصہ ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا، ان کے لیے بھی اسی طرح اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مایوس نہ ہونا، جیسے ابو بکر سے راضی ویسے سمیہ تجھ سے بھی راضی ہوں، ویسے عمار میں تجھ سے بھی راضی ہوں، یاسر میں تجھ سے بھی راضی ہوں. یہ چھوٹا عمل نہیں ہوتا. دینی تحریک کا حصہ بننا اخلاص کے ساتھ. صحابہ سارے اچھے اور اس امت کے لیے باعث امن ہے. صحیح مسلم کی حدیث، باعث امن ہے، باعث سلامتی اور اپنے وجود میں بابرکت. بخاری کتاب الفضائل کی پہلی حدیث. لشکر کو فتح نہ ملے، صحابی موجود ہے، لشکر کو اللہ نے فتح دے دی.
نفوس قدسیہ ہیں. اس میں سے ایک صحابی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ لفظ امیر تو اور لوگوں کے لیے بھی آنا چاہیے، مگر معاویہ کے ساتھ خاص طور سے آتا ہے، کیونکہ 40 سال کرسی سنبھالنے والا واحد شخص ہے. 40 سال. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے شکایت کی، معاویہ کو دیکھو اس نے ایک وتر پڑھا ہے. صحیح بخاری. معاویہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا وہابیوں کی طرح. ایک وتر پڑھا اور یہ جا وہ جا، اور جی نیند آ رہی ہے، اور جی کیا کریں، کام بڑھے، جا کے 4 گھنٹے ہوٹل پہ بیٹھنا اس نے بھی، 2 گھنٹے موبائل چلانا اس نے بھی. خیر، معاویہ نے ایک وتر پڑھا ہے. کیا کہتے؟ خانوادہ پیغمبر نے آل بیت کے فرد نے کہا دعوہ انہ فقیہ وانہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ کی بات کیا کرنے آ گئے؟ وہ اس امت کا فقیہ ہے، میرے نبی کا صحابی ہے. معاویہ کی شکایتیں لے کر آتے. فقیہ امت ہے. کاتب وحی ہے، نبی کا صحابی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں. میں یہاں رک کر ایک بات کہہ دوں، مشائخ بیٹھے ہیں، کسی کی کتاب کا جواب دینا کوئی بری بات نہیں، دینا چاہیے اگر آپ کے پاس دلائل ہیں، ٹھیک ہے. مگر چاند کے مسئلے پر میں نے کتاب لکھی، ایک صاحب نے جواب دیا. خیر اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے جواب تو دیا، مگر جواب دینے میں وہ اتنے اندھے بہرے ہو گئے کہ انہوں نے ابن عباس کو غیر فقیہ قرار دے دیا. ابن عباس کو، اس کے بارے میں رات کو اٹھ کر نبی نے کہا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو فقیہ بنا دے. جب اس سے جواب نہیں بن پڑا، اس نے کہا یہ کون سے فقیہ تھے، یہ تو مفسر تھے بس. ابن عباس نے کہا لَيَتَأَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ مُعَاوِيَةُ، لوگوں ایک وقت آنے والا ہے معاویہ تمہارا سردار بنے گا، امیر بنے گا، بادشاہ بنے گا، خلیفہ بنے گا. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا یقول اللہ عز وجل، میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. جو مظلوم مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اس کے ولی کو ہم سلطہ دیں گے، وہ قتل میں بدلہ لینے میں اشراف سے کام نہ لے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. کہا مظلوم عثمان ہے، اس کا ولی معاویہ ہے، اللہ اس کو بادشاہ نہ بنائے گا تو اور کیا کرے گا. اس نے قرآن میں کہا انہ کان منصورا، معاویہ تیری مدد تو ہم نے کرنی ہے. سند اس کی صحیح ہے، میری کوشش ہوتی ہے ضعیف روایتیں بیان نہ کروں، ہو جانا ایک الگ بات ہے. یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خال المومنین، خال المؤمنین، مومنین کے ماموں. لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے. میں نے کہا تو مومنین کے ماموں تیرے تھوڑی ہیں، مومنین کے ماموں ہیں، تیرے تھوڑی ہیں. یہ تو ایسے ہو گیا کہ ایک بادشاہ نے 5ویں شادی کر لی، بڑا احتجاج ہوا، بڑا احتجاج ہوا، بڑا احتجاج ہوا. کافر بھی کہا، فاسق بھی کہا، فاجر بھی کہا، منافق بھی کہا. ایک مولوی صاحب قریب چلے گئے، کہا جی آپ نے ٹھیک کیا ہے. اس نے کہا یار لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ مسلمانوں کی باتیں کر رہے ہیں، تیری باتیں تھوڑی کر رہے ہیں. مسلمانوں کی باتیں کر رہے ہیں، تیری باتیں نہیں کر رہے. تو میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، صحابہ ہمارے دلوں میں رہتے، ہمارے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. لہذا ہمیں اس پر کوئی بھی
کسی قسم کا بھی مداہنت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. دام درہم سخن ہے، جس طرح بھی ممکن ہو اس تحریک میں جو دفاع صحابہ کی تحریک، تحفظ ناموس صحابہ کی تحریک ہے، اس کا حصہ بننا چاہیے، اس تمنا کے ساتھ کہ میرے نبی نے کہا جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ. تو ہم نے صحابہ کے ساتھ اٹھنا ہے، صحابہ کے ساتھ جنت میں جانا ہے. لہذا ہم نے یہاں صحابہ کا دفاع کرنا ہے جو کہ اللہ کی سنت ہے اور رسول اللہ کی سنت ہے، خود اولیاء کرام کی سنت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.